آج جس بستر پر تم سکون سے لیٹے ہو، سوچو اگر آج کی رات ہماری اور آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، اگر آج ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور اگلی بار کھلنے والی جگہ ہمارا کمرہ نہیں بلکہ قبر ہو، تو سب سے پہلی رات کیسی ہوگی؟ کیا دکھے گا؟ اندھیرا، ڈر، فرشتے یا اپنے اعمال کی سچائی؟ بہت لوگ اس بات کو سنتے ہیں لیکن دل سے محسوس نہیں کرتے، کیونکہ موت دوسروں کی لگتی ہے، اپنی نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر زندہ انسان کو ایک دن اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، جہاں نہ موبائل، نہ دوست، نہ دولت، نہ کوئی رشتے، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ سوچو، جنازہ اٹھ چکا ہے، لوگ رو رہے، کوئی کہہ رہا ہے کتنا اچھا انسان تھا، کوئی کہہ رہا تھا ابھی عمر ہی کیا تھی، اور کوئی بس رسم نبھا کر چلا گیا۔ پھر تمہیں قبر میں اتارا جاتا ہے، اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے، آوازیں دھیرے دھیرے دور ہونے لگتی ہیں، جو لوگ تمہارے اپنے تھے وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے پہلی رات کا، جہاں انسان دنیا سے پوری طرح کٹ جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ لوٹنے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ سوچو، سب جا چکے ہیں اور تم اکیلے ہو۔ یہ تنہائی دنیا کی کسی تنہائی جیسی نہیں۔ یہاں کوئی کال نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی بہانہ نہیں، صرف سچ۔ پھر قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ سب سے پہلے سمجھو، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ برزخ کی زندگی حق ہے، یعنی موت کے بعد ایک دنیا ہے جو قیامت تک ہے، لیکن اس کی پوری کیفیت اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم وہی بات کہیں گے جو دین میں ثابت ہے۔ اگر انسان ایمان والا ہے، نیک اعمال والا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، تو قبر اس کے لیے آرام کی جگہ بن سکتی ہے، اور اگر انسان گناہوں میں ڈوبا رہا، تکبر، ظلم، دھوکہ، نفرت، فرض چھوڑنا، تو وہی قبر تنگ اور مشکل ہو سکتی ہے۔ تصور کرو، مٹی بند ہو چکی ہو، سانسوں والی دنیا پیچھے چھوٹ گئی، اچانک ایک عجیب ہیبت، ایسی ہیبت جو انسان نے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ دو فرشتوں کا آنا، منکر اور نکیر کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، رب کون ہے؟ دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے بیچ بھیجے گئے؟ یہاں یادداشت نہیں چلے گی، یہاں رٹ کر بولے ہوئے الفاظ نہیں، یہاں دل کا ایمان سامنے آتا ہے۔ جو سچا مومن ہوگا، اللہ اسے ثابت رکھے گا، اور جو صرف دنیا میں دکھاوا کرتا رہا، اس کے لیے جواب مشکل ہو سکتا ہے۔ سوچو ذرا، پوری زندگی جس نماز کو ٹالتے رہے، جس توبہ کو کہتے رہے بعد میں کریں گے، جس ظلم کو چھوٹا سمجھا، وہاں ہر چیز کی سچائی سامنے ہو سکتی ہے۔ قبر کی پہلی رات اصلی ڈر اندھیرا نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ملاقات ہے۔ پھر سوچو، سوالوں کے اس لمحے کے بعد اللہ کے سامنے اس کی پوری زندگی کا اثر جیسے کھلنے لگتا ہے۔ دنیا میں جو انسان کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہر نماز، ہر سجدہ، ہر دعا، ہر آنسو، ہر گناہ، سب کا وزن ہے۔ انسان سوچتا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ اگر بندہ ایمان والا تھا، سچا توبہ کرنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی قبر کو آرام کی جگہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے لیے قبر پھیلائی جاتی ہے، یعنی تنگی نہیں بلکہ راحت۔ یہ کیسا ہوگا، اس کی پوری کیفیت ہم نہیں جانتے، مگر دین ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جیسی ہے۔ سوچو، وہی مٹی جو اوپر سے ڈراؤنی لگ رہی تھی، اب اسی میں سکون، کیونکہ دنیا میں جس انسان نے راتوں میں رو کر دعا کی، حرام سے بچا، لوگوں کا حق نہیں مارا، ماں باپ کا دل نہیں توڑا، جھوٹ، دھوکہ، ظلم سے دور رہا،
اس کے لیے پہلی رات ڈر کی نہیں راحت کی شروعات بن جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سوچو، وہ انسان جو کہتا رہا ابھی تو عمر پڑی ہے، نماز بعد میں، توبہ بعد میں، دل دکھایا تو کیا، جھوٹ بول دیا تو کیا، حرام کمائی ہے تو کیا، کوئی دیکھ نہیں رہا، پہلی رات میں وہی تو کیا بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ قبر میں انسان کے اعمال کا اثر آتا ہے۔ کچھ روایتوں میں نیک اعمال کو خوبصورت شکل میں آنے کا ذکر ملتا ہے، مطلب یہ کہ انسان کے اچھے کام اس کے لیے رحمت اور سکون کا کارن بنتے ہیں۔ ہمیں انہیں کہانی نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے کام بیکار نہیں جاتے۔ سوچو، اگر کسی نے دنیا میں قرآن پڑھا، صدقہ کیا، کسی بھوکے کو کھانا دیا، کسی روتے ہوئے کو سنبھالا، کسی یتیم پر رحم کیا، کیا وہ سب بس ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ کے یہاں کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ اور اگر انسان نے لوگوں کے دل توڑے، دھوکہ دیا، حق مارا، تکبر کیا، مذاق اڑایا، رشتے توڑے اور اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا تو قبر کی تنہائی میں یہی باتیں بھاری ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے گہری بات یہ ہے، قبر کی پہلی رات میں انسان کو دنیا کی سچائی سمجھ آتی ہے۔ جس گھر کے لیے لڑتے رہے، جس پیسے کے لیے حرام تک کر لیا، جس شہرت کے لیے خدا کو بھول گئے، سب پیچھے رہ گیا۔ قبر میں نہ بیلنس کام آتا ہے، نہ موبائل، نہ فالوورز، نہ لوگ۔ صرف 3 چیزوں میں سے 2 واپس چلی جاتی ہیں، مال اور لوگ۔ انسان کے ساتھ جو رہ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ سوچو، اگر ابھی اسی وقت ہمیں بتا دیا جائے کہ آج ہماری آخری رات ہے، کیا ہم چین سے ویسے ہی سو جائیں گے یا توبہ کریں گے، کسی سے معافی مانگیں گے، نماز پڑھیں گے؟ یہی اسی بات کا اثر ہے۔ موت اور قبر کی یاد انسان کو سیدھا کرتی ہے۔ پہلی رات کی سب سے بڑی حقیقت ڈراؤنی آوازیں یا بناوٹی کہانیاں نہیں بلکہ حساب کی شروعات اور سچائی سے سامنا ہے۔ جو اللہ کے قریب رہا اس کے لیے امید ہے، جو غفلت میں رہا اس کے لیے وارننگ ہے۔ اور سوچو، جب اوپر دنیا میں لوگ اگلے دن اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں، کوئی کام پر، کوئی فون پر، کوئی ہنسی میں، اسی وقت نیچے ایک انسان اپنی نئی منزل کی شروعات کر چکا ہوتا ہے۔ یہی پہلی رات ہے جو ہر انسان کو آنی ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر سوچو، اوپر دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، سورج نکلتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، کام پر جاتے ہیں، مگر مٹی کے نیچے پڑا انسان اب دنیا کا حصہ نہیں رہا۔ اس کے لیے اصلی سوال شروع ہو چکا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو دل ہلا دیتی ہے۔ جس دنیا کو ہم ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں وہ ایک پل میں چھوٹ جاتی ہے۔ قبر کی تنگی کا ذکر دین میں آتا ہے، لیکن اسے ڈراؤنی کہانی بنا کر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر انسان کے لیے اس کے حال کے مطابق آرام یا مشکل کی جگہ بن سکتی ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ کیا ہوگا، اسی لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا، مگر ہر انسان اپنے لیے سبق لے سکتا ہے۔ سوچو، اگر انسان نے پوری زندگی صرف دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کی، نماز چھوڑی، توبہ کو ٹالتا رہا، حرام کمائی کو ہلکا سمجھا، رشتوں میں ظلم کیا، غریب کا حق مارا، ماں باپ کی بات ٹھکرائی، تو موت کے بعد وہی دنیا مدد کو نہیں آتی۔ جس دولت کے لیے راتیں جاگیں وہی قبر میں ایک حصہ بھی ساتھ نہیں آتی۔ اور اگر کسی نے ٹوٹ کر بھی صبر کیا، بھوکا رہ کر بھی حرام نہیں کھایا، لوگوں نے دھوکہ کیا پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، آنسوؤں میں بھی سجدہ کیا، تو یہ سب اللہ کے یہاں بیکار نہیں جاتا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، کیا زندہ لوگوں کی دعا مرنے والوں تک پہنچتی ہے؟ اسلام میں دعا اور صدقہ کا ثواب مرحوم تک پہنچنے کا ذکر آتا ہے، یعنی انسان کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ سوچو، اگر بیٹا یا بیٹی، دوست یا کوئی اپنا اس کے لیے سچے دل سے دعا کرے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دوسروں کے مرنے پر رونا آسان ہے، اپنی موت کو یاد رکھنا مشکل۔ ہم جنازے میں جاتے ہیں
مٹی ڈالتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر واپس آ کر ایسے جینے لگتے ہیں جیسے ہماری باری کبھی نہیں آئے گی۔ سوچو، اگر آج تمہارے پاس ابھی بھی سانس ہے تو اس کا مطلب دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نماز چھوٹی ہے واپس آ سکتے ہو، اگر کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ سکتے ہو، اگر حرام میں ہو چھوڑ سکتے ہو، اگر اللہ سے دور ہو تو لوٹ سکتے ہو۔ قبر کی پہلی رات سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ وہاں کیا ڈر دکھے گا، بلکہ یہ کہ دنیا کی جھوٹی طاقت ختم ہو جائے گی اور اصلی سچائی سامنے ہوگی۔ ایک ایسا دن آئے گا جب ہمارا نام بھی صرف یادوں میں رہ جائے گا۔ لوگ کہیں گے وہ کبھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن قبر میں ہمارا ساتھ کیا دے گا؟ نہ شکل، نہ شہرت، نہ کپڑے، نہ ویڈیو، نہ پیسہ، صرف ایمان اور اعمال۔ تو سوچو، آج کی رات ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم ویسے ہی سوئیں گے جیسے کچھ نہیں ہونا، یا اللہ سے کہیں گے اے اللہ، اگر مجھ سے گناہ ہوئے ہیں تو مجھے معاف کر دے، میرے دل کو سیدھا کر دے، میری آخرت آسان کر دے۔ یہ پہلی رات کا سب سے بڑا سبق ہے۔ موت ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ اگر انسان ابھی سنبھل جائے تو قبر کی پہلی رات اس کے لیے عذاب کی شروعات نہیں، رحمت کی شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم یہ سن رہے ہو تو اپنے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو اور ان سب کے لیے دعا کرو جو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، کیونکہ کل ہماری باری ہو سکتی ہے۔ اب سوچو، ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارا نام فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں تو رہے گا، لیکن تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ تمہارے کپڑے الماری میں ہوں گے، لیکن تمہاری تصویریں لوگوں کے فون میں ہوں گی۔ تمہارا کمرہ شاید ویسا ہی ہوگا، مگر تم اس دنیا میں نہیں ہوگے۔ یہی موت کی حقیقت ہے جو ہر انسان کے دروازے پر آنی ہے۔ قبر کی پہلی رات کا سب سے بڑا درد شاید اندھیرا نہیں، بلکہ پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے، کاش ایک سجدہ اور کر لیتا، کاش ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیتا، کاش ماں باپ کا دل نہ دکھاتا، کاش کسی کا حق نہ مارتا، کاش اللہ کو دنیا سے اوپر رکھتا۔ دنیا میں ہم چھوٹی چیزوں پر ٹوٹ جاتے ہیں، کسی نے بات نہیں کی، پیسہ کم ہو گیا، لوگ بدل گئے، رشتے ٹوٹ گئے، مگر قبر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی سفر ابھی باقی ہے۔ جو زندگی ہم اتنی بڑی سمجھتے ہیں وہ آخرت کی سب سے بہت چھوٹی ہے، وہ آخرت کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ سوچو، اگر آج تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ رات آخری ہے، کیا تم وہی ویڈیو دیکھتے رہو گے، وہی جھگڑے کرتے رہو گے، وہی گناہ کرتے رہو گے؟ شاید نہیں۔ شاید انسان ترنت وضو کرے، نماز پڑھے، رو کر توبہ کرے، کسی سے معافی مانگے، کسی غریب کو صدقہ دے، ماں باپ کو گلے لگائے، اللہ سے کہے مجھے معاف کر دو۔ تو پھر سوال یہ ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ موت آنی ہے تو انتظار کس بات کا ہے؟ قبر کی پہلی رات کا راز یہی ہے۔ یہ صرف مرنے والوں کی کہانی نہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ جو ابھی سن رہے ہیں ان کے لیے ایک موقع ہے۔ اگر دل میں گناہ ہے تو توبہ کرو، اگر نمازیں چھوٹی ہیں تو واپس شروع کرو، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اسے واپس کرو، اگر کسی کو دکھ دیا ہے تو معافی مانگو، اگر اللہ سے دور ہو تو لوٹ آؤ، کیونکہ جب مٹی اوپر ڈال دی جاتی ہے تب عمل بند ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی دروازہ کھلا ہے۔ اور سوچو، جس رات سب چھوڑ کر چلے جائیں گے اسی رات تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارا ایمان، تمہاری دعا، تمہاری توبہ، تمہارے نیک اعمال۔ تو آج جب تم یہ سن رہے ہو تو دل سے پوچھو، اگر آج میری قبر کی پہلی رات ہے تو کیا میں تیار ہوں؟ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری قبر کو آسان بنا، ہمیں غفلت سے بچا، ہماری آخرت کو رحمت بنا۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو صرف ڈر کر مت نکلو، بدل کر نکلو، کیونکہ موت دور نہیں، بس انجان ہے، اور قبر کی پہلی رات ہر انسان کو آنے والی ہے۔ اگر اس حقیقت نے آپ کے دل کو بدلا ہو تو اسے لائک کر کے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کی ایک شیئر سے کسی اور بھی کا دل بھی بدل جائے۔ ملتے ہیں ایسے ہی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔